رمضان المبارک کا یہ پہلا روزہ ہے۔ میں اپنے جو دروس قرآن ہیں ان میں سے ہمارا پہلا عنوان ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں۔ کسی بھی آدمی کو رمضان کی فضیلت اور مقام سے انکار نہیں ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ ہماری شریعت میں بدبو کو بڑا ناپسند کیا گیا ہے، خوشبو کی بڑی اہمیت ہے، خوبصورتی، طہارت اور پاکی کی بڑی اہمیت ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب روزہ رکھتا ہے اور روزے کے اختتام کے قریب بھوک کی وجہ سے معدے سے ایک بدبو پیدا ہو کے باہر نکلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کو اتنی کستوری پیاری نہیں ہے، خوشبو پیاری نہیں ہے جتنی روزے دار کے معدے میں پیدا ہو کے اٹھنے والی بدبو میں اللہ کو پیاری ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم کام ہے۔ اس لیے میں چند گزارشات آپ کے سامنے ذکر کروں۔ پہلی بات، آپ تمام لوگ اس بات کی عادت بنائیں کہ ہم اس مقدس مہینے اور بابرکت مہینے میں اپنی تمام نمازیں پہلی تکبیر کے ساتھ باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں یہ عادت اپنا لی اور بنا لی تو بقیہ 11 مہینوں میں اس بنی عادت کا بہت بڑا اثر ہمارے وجود پر قائم رہے گا۔ دوسرا، آپ یہ کریں کہ اپنے دن کے اوقات کار میں وہ وقت جو آپ موبائل فون کو دیتے ہیں اور وہ وقت جو آپ کھیل کود کو دیتے ہیں اور وہ وقت جو آپ دوست احباب کے ساتھ کی جانے والی نشستوں کو دیتے ہیں، ان تمام اوقات میں سے کچھ وقت الگ کر کے اس مہینے کا ایک شیڈول مقرر کریں۔ جو آدمی تلاوت قرآن عمدہ طریقے سے کرنا جانتا ہے وہ روٹین بنائے کہ میں 3 پارے کم از کم قرآن کی تلاوت کروں گا، اور اگر کوئی یہ استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت کے لیے ضرور کوشش کرے۔ جتنے بزرگ ہیں وہ زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، دانت گر گئے، زبان میں وہ قوت نہیں ہے، تو میں پہلے بھی ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرے اور اسے مشکل لگے، زبان کی کمزوری کی وجہ سے، دانتوں کے گر جانے کی وجہ سے، قرآن پڑھنا اس کے لیے شاق یعنی دشوار ہو،
تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے قرآن پڑھنا چونکہ دشوار ہے لہٰذا مجھے بڑا کم اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ اسے قرآن پڑھنے کا الگ اجر عطا کریں گے، اور جو زبان کی کمزوری کی وجہ سے مشکل برداشت کرتا ہے اللہ اسے اس کا الگ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور میں یہ بھی آپ کو عرض کروں، دعائیں، ذکر، اذکار اور تہجد، اس کی پابندی کی کوشش کریں۔ سحری میں بر وقت اٹھیں اور نماز تہجد کو وقت دیں۔ یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ آپ سمجھیں کہ پروردگار عالم جس نے پیدا کیا اس کے در پہ آ کے جو کچھ منوانا ہے نا، یہ نماز تہجد اپنی باتیں کرنے کا اور اپنی باتیں منوانے کا بہترین نسخہ ہے۔ آپ مقروض ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ پریشان حال ہیں، آپ کسی دشمن سے آپ کا پالا و واسطہ ہے، آپ کسی اور الجھن و ضرورت میں ہیں، نماز تہجد بہترین طریقہ ہے اپنے پروردگار سے گفتگو کرنے کا اور اپنے پروردگار سے باتیں کرنے کا۔ نماز تہجد کی عادت بنائیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر آج آپ نے نماز تہجد کی عادت کو پختہ اور مضبوط کر لیا تو یہ عادت 11 مہینوں میں ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنے اخلاق اور اپنی عادات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، عمدہ کریں، غصہ کنٹرول کریں۔ غصہ کسی شے کا نام نہیں ہے، یہ وہ وقتی جذبات ہیں جو انسان کی بقیہ زندگی میں اس کے لیے پریشان کن بن جاتے ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو زخم تلوار کا لگتا ہے نا وہ زخم ختم ہو جاتا ہے، تلوار کا زخم، تیر کا زخم وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم انسان کو دوسرے انسان کی زبان سے لگتا ہے نا وہ نہیں ختم ہوتا، اس کے نشانات ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ پہلوان بندہ وہ نہیں ہے، جرت مند بندہ وہ نہیں ہے جو کسی کو پکڑے گرائے اور اس کے اعضاء توڑ دے، بلکہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل میں پہلوان بندہ وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے آپ پر کنٹرول کرے اور اپنے نفس پہ قابو پا لے۔ آپ رمضان کے مہینے میں اس بات کی بھی احتیاط کریں کہ ہمارے وہ نوجوان، وہ بزرگ جو عام یہ نہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہوں گے، اپنے کاروبار پہ پڑھتے ہوں گے، لیکن رمضان میں بڑی کوشش کر کے وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے نئے نمازی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں پڑھتے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رمضان میں پہلی بار آ رہے، آپ کو جو بھی لگے، وہ نہ میرے گھر میں آئے ہیں نہ وہ آپ کے گھر میں آئے ہیں، وہ رمضان کے مہینے میں اپنے رب کے گھر میں آئے ہیں۔ رب کے گھر، میرے گھر میں آئے مہمان کو روک ٹوک کرنے کی آپ جرت نہیں کرتے، آپ کے گھر میں آئے مہمان پہ تنقید کا مجھے حق نہیں ہے، تو پروردگار عالم کے گھر میں آنے والے بندے پہ انگلی اٹھانے کا مجھے اور آپ کو حق کس نے دیا؟ یہ مت خیال کریں کہ یہ
رمضانی نمازی ہے، وہ رب کے پاس آیا ہے، ممکن ہے کہ اس کے معاملات اپنے رب سے بن جائیں، وہ اپنا آپ سیدھا کر لے اور وہ پروردگار عالم کے جو حق ہیں انہیں سمجھ جائے اور وہ پکا نمازی بن جائے۔ ممکن ہے وہ خالص نیت کر کے آیا ہو، لیکن ہماری زبان کے تیروں نے اسے مجبور کر دیا ہو کہ وہ آئندہ مسجد میں قدم نہ رکھے۔ آپ یاد رکھیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ اس ماحول کو عمدہ کریں، آنے والے کو پہل دیں، آنے والے کو جگہ فراہم کریں، اور آپ اس بات کی بھی احتیاط کریں کہ جب آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے وقت سے کچھ وقت پہلے اپنی تلاوت کو مکمل کریں اور اپنی صفوں میں بیٹھیں۔ وہ بیٹھنا اور نماز کا انتظار کرنا یہ بھی بڑے اجر کی بات ہے، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، اقامت کہہ دی گئی، آپ قرآن پاک آپ نے رکھا، آپ جماعت میں شامل ہوتے ہوتے آپ کی اقامت تکبیر اولی اللہ اکبر رہ گئی تو پھر آپ نے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا۔ احتیاط کریں۔ آپ جو نماز تراویح ہے، دیکھیں یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا کریں۔ کوئی ابتدا میں آتا ہے 5 6 7 8 پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے 8 پہ آتا ہے، 16 پہ چلا جاتا ہے، کوئی زیادہ دکھلانے کے موڈ میں ہو تو وہ 12 پہ آتا ہے اور بعد میں کہتا ہے جی میں نے پوری پڑھی ہیں، دیکھیں میں نے وتر۔ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اتنے قیمتی مواقع اللہ کا احسان ہے۔ میں نے جمعے پہ کہا تھا کہ کوئی یقین نہیں ہے کہ ہمیں یہ رمضان بھی ملے یا نہ ملے، یہ احسان ہے کہ ہمیں پہلا دن مل گیا ہے۔ آخر کس نے دیکھنی ہے یا کس نے دیکھی ہے یہ کوئی علم نہیں ہے، لیکن آپ یہ احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بونس دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آفر دے دی ہوئی ہے کہ تم نفل ادا کرو میں فرض لکھوں گا، تم فرض ادا کرو میں 70 لکھوں گا۔ ہم تو ساری زندگی نفل پڑھ پڑھ کے اسے فرض نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے رمضان میں خود ہی ہمارے نفلوں کو، فرشتوں کو آرڈر دیا، یہ نفل ادا کرتے جائیں نا، تم ان کے نفلوں کو فرضوں کی لائن میں لکھتے جانا، آپ انہیں ضائع نہ کریں، جماعت کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ آپ میرے لیے نہیں پڑھ رہے، نہ میری عاقبت آپ درست کر رہے ہیں، نہ میں آپ کی آخرت و عاقبت درست کر سکتا ہوں۔ آپ نے اپنی فکر کرنی ہے، میں نے اپنی فکر کرنی ہے۔ آپ کوشش کریں نمازوں کے اوقات کو جانیں۔ نماز تراویح دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے، ہم آخر میں آئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن پورا سنا بھی نہیں ہے۔ میں آگے عنوان آئے گا عرض کروں گا۔ جیسے قرآن پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح قرآن کو سننا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، ابی تم قرآن پڑھو اور میں اللہ کا نبی تیری زبان سے قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پہ قرآن اترا ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت۔ آپ نے فرمایا یہ صرف میری مرضی نہیں ہے بلکہ رب کی مرضی بھی یہی ہے کہ ابی قرآن کی تلاوت کرے اور جس کے سینے پہ اترا ہے وہ ابی کی تلاوت سنے۔ قرآن کو سننا یہ بھی بہت اہم ترین عبادت ہے۔ نماز تراویح میں قرآن پاک کو سنیں، اپنے اخلاق درست کریں۔ آپ نے فرمایا انما احسنکم اخلاقا لأہلی، تم میں عمدہ بندہ وہ ہے جو اپنے گھر میں عمدہ ہو۔ پنچایت میں بڑی زبانیں بولتا ہے، گھر میں بہن سے بولنے کا سلیقہ نہیں، ماں سے بولنے کا ادب نہیں، بیٹی کو گالی کے بغیر بلاتا نہیں، بیٹے کو عمدہ طریقے سے گفتگو نہیں کرتا اس سے، تو کیا اس کی اخلاق ہے؟ کون سی وہ پنچایت کا آدمی ہے؟ اپنے گھر کے اخلاق کو درست کرے۔ اور میرا آخری جملہ سنیں،
اللہ اگر آپ کو مال و دولت سے رب نے نوازا ہے نا، تو صاحب خیر بنے اس مہینے میں، اپنے غریب دوستوں کا، اپنے غریب محلہ داروں کا، اپنے غریب رشتہ داروں کا احساس کریں۔ اگر آپ کا دسترخوان اللہ نے وسیع بنایا تو اپنے غریب عزیز و اقارب جو ہیں ان کے دسترخوان کی وسعت کی جانب بھی توجہ کریں۔ آپ کی بیٹیاں وہ اگلے گھروں کو چلی گئی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں وہ اگلے گھروں کو چلی گئی ہیں، ان کے حال احوال کریں، ان کے لیے معاونت کا سبب بنے، ان کے لیے کوشش کریں کہ ان کے دسترخوان بھی آپ کے دسترخوانوں کی طرح ہو جائیں۔ یہ مال زکوٰۃ آئے گا، میں درس میں عرض کروں گا، لیکن نیت کریں، اپنے اپنے مال کی جانچ کریں۔ زکوٰۃ پہ زکوٰۃ کے مسائل عرض کروں گا، اسے دینے کی کوشش کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو کیا ہوگا، کل ایک سانپ معاشر میں گلے میں لپیٹا ہے اور وہ کہے گا انا کنزوں کا، انا مالوں کا، ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس نوبت سے محفوظ رکھے۔ ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ ہم رمضان میں نماز فجر کے بعد یہ جو وقت ہے ابھی مختلف عنوان ہے، بڑی اہم چیزیں میں نے درس قرآن کے لیے خاص کی ہیں، ہر بندے کے لیے۔ یہ کوئی ایسی تقریریں نہیں ہیں کہ میں بولوں اور آپ سبحان اللہ کریں اور میں کہوں کہ بڑی تقریر ہوگی ہے، نہ، میں نے بہت سارے سلیقے سے وہ عنوانات منتخب کیے ہیں جن کی مجھے، آپ کو، بچوں کو، بڑوں کو، خواتین کو، جن کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ آپ اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ امام دارمی نے سنن میں لکھا ہے، میں کئی بار پہلے بھی حدیث ذکر کر چکا ہوں، کہ ایک آدمی نے علم کی ایک بات سیکھ لی، دوسرے آدمی نے ساری رات 100 رکعت نوافل، اور ایک روایت ہے 200 رکعت نوافل، ایک آدمی نے 200 رکعت یا 100 رکعت نوافل پڑھے، ایک آدمی نے علم کی ایک بات سیکھی اور بستر پہ سو گیا۔ 100 رکعت نوافل پڑھنے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا علم کی ایک بات جان کے سونے والے کو اللہ اجر عطا کرتے ہیں۔ یہ باعث خیر ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے بہت ساری باتیں، بہت سارے مسائل وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ کو جو ضرورت ہے، آپ جو سننا چاہتے ہیں، آپ جو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ضرور پوچھیں، ضرور سمجھیں۔ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، جب چاہیں جو مسئلہ وہ ذکر کریں۔ یہ اذان و اقامت پڑھنے والے جتنے دوست ہیں، اذان پڑھتے ہیں، اقامت پڑھتے ہیں، وہ اس بات کا اہتمام کریں۔ اگر آپ نے باقاعدہ اذان نہیں پڑھی، نہیں سمجھی، اقامت نہیں پڑھی، آپ ضرور پڑھیں، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن قاری صاحب کو اذان سنائیں، اقامت سنائیں۔ اقامت پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن اقامت کا علم نہیں ہے کسی کو کہ اقامت پڑھنی کیسے ہے۔ میں ایک بار دہرانے لگا ہوں، یہ ضرور یاد رکھیں، اذان و اقامت پڑھنے والے۔ نماز عصر کے بعد نماز کے بارے میں، معروف نماز پہ وقت نہیں لگائیں گے۔ آپ کو ثنا آتی ہے، آپ کو فاتحہ آتی ہے، اس پہ کوئی وقت نہیں لگائیں گے۔ یہ پہلے 10 12 14 دن 15 دن ہمت ہوتی ہے، بعد میں جا کے بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بڑی پیچیدگی سے سجدہ صاحب کے مسائل یا دیگر مسائل جن کی اہم ضرورت ہے، ہم آپ کو ثنا پکوانے میں، کسی نے پکانی ہو وہ ضرور آ جائے، اسے بتائیں گے، لیکن ہم ان معروف چیزوں میں وقت نہیں لگائیں گے۔ آپ دانش مندی کے ساتھ ان مسائل کو سنیں اور ان مسائل کو سمجھیں۔ جو ہمارے بھائی اقامت، یہ آج 5:40 پہ نماز ہے، 2 یا 3 دن گزاریں، اس کے بعد انشاءاللہ 5:30 پہ ہم فجر کی نماز پڑھا کریں گے۔ 5:30 پہ 3 دن بعد ہماری نماز تراویح میں 2 یا 3 دن کے بعد روزانہ صرف 1 پارہ پڑھا جائے گا۔
ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. 29ویں رات ہم انشاءاللہ اپنے قرآن پاک کو تراویح میں اختتام کریں گے. یہ ایک پارے کی تلاوت ہوگی روزانہ بڑے تحمل کے ساتھ. نماز تراویح میں کوتاہی مت برتیں. یہ جو اقامت والے دوست ہیں، حی علی الصلاح ہے، حی علی الصلاح، پتہ ہی نہیں چل رہا. ٹھیک ہے نا جی؟ حی علی الصلاح، قد قامت الصلاۃ، کوئی قد قامت الصلاۃ، پتہ ہی نہیں چل رہا. جاگ رہے ہو نا؟ یہ سن لیں. صرف اقامت پڑھنے لگا ہوں اور آپ کو میں نے کہا سیکھنے کی چیزیں ملیں گی. یہ کوئی 2-4 درس ہوں گے. ویسے آپ یہ مت توقع رکھیں کہ یہ کوئی تقریر ہوگی، سور ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. انہی طریقوں سے میں نے یہ درس آپ کو دینے ہیں. کوئی 2-4 عنوان ایسے ہیں، ان پہ ہو جائے تو ہو جائے، نہیں تو انہی طریقوں سے یہ درس ہوں گے. اقامت سنیے گا اقامت پڑھنے والے، اور قاری صاحب کو سنائیں. جو نئے دوست اقامت پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ سنائیں، اس کے علاوہ کوئی نہ پڑھے. غلطیاں کرتے ہیں، سنائیں پھر ضرور پڑھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ میں نے دونوں بار پڑھا ہے ایک ہی سانس میں. سن رہے ہو؟ دونوں بار پڑھا ہے میں نے ایک ہی سانس میں. لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. دونوں بار ایک ہی سانس میں. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح. تے تا تو یہ کچھ بھی نہیں کرنا، سانس توڑنا بھی نہیں، اور آخری پہ زبر زیر بھی نہیں پڑھنی. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. دونوں جملے ایک ہی سانس میں. قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. آخری تینوں ایک ہی سانس. کوشش ٹوٹ گیا خیر ہے، کوشش کریں. یہ جو 2 ہیں ایک ہی سانس میں سانس نہ توڑیں. آخری تینوں ہیں ایک ہی سانس میں سانس نہ توڑیں. لیکن اگر ٹوٹ جاتا ہے، یہ جو آخری حرف ہوگا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح، یہ جو آخر ہے نا، اس پہ زبر زیر نہیں لگائیں. اس کو اسی طریقے سے پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.